آج کی اس ویڈیو میں پہلے سیلاب کی بات کر لیتے ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ دریاؤں نے جس طرح سے بفر کر تباہی مچائی تھی، پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کوئی ایک صوبہ بھی ایسا نہیں بچا تھا جو سیلابوں سے، بارشوں سے محفوظ رہ گیا ہو۔ فصلیں تباہ ہوئیں، جانور مرے، انسان مرے، انفراسٹرکچر تباہ ہوا، سارا کچھ ہوا۔ اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ پنجاب کے دریاؤں میں بہاؤ نارمل ہو گیا ہے، گویا دریاؤں نے عام طریقے سے بہنا شروع کر دیا ہے، پانی اتر گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کتنی تباہی ہوئی۔ ملتان میں بتایا گیا ہے کہ کروڑوں کی گندم تباہ ہو گئی۔ اسی طرح سے پاک پتن کا ایک گاؤں بھی صفائی ہستی سے مٹ گیا۔ یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ گندم کتنی زیادہ تباہ ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ علی پور سید پور میں حکام کی مبینہ غفلت سے پاسکو کے 2 بڑے مراکز سیلاب کی لپیٹ میں آئے، گندم کی ہزاروں بوریاں خراب ہو گئیں۔ تو یہاں پہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کچھ بھی پریشان ہونے والا نہیں ہے گندم کے حوالے سے، کیونکہ گندم چوری ہو جائے، گندم بیچ دی جائے، گندم کی خرد برد ہو جائے، جو بھی ہو جائے، گندم ہی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ انسانوں نے، جانوروں نے استعمال کرنا ہوتی ہے۔ یہاں پہ 2 نمبری کی گئی ہے جو متعلقہ محکمے ان کے بڑے افسروں کی طرف سے، وہ کوئی اندھے نہیں ہیں، وہ کوئی عقل سے آری نہیں ہیں، ان کو پہلے پتہ تھا کہ سیلاب آ رہا ہے، تباہی کتنی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے گندم کو ٹھکانے لگا دیا، انہوں نے گندم کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا، اپنے کھابے کے لیے، اپنی 2 نمبری کے لیے۔ وہ انہوں نے بیچ دی ہے یا بیچ دیں گے، بہرحال وہ کسی نہ کسی کے کام آنی ہے۔ لیکن حکومت کو انہوں نے بتایا کہ اتنے ہزار بلکہ لاکھوں بوریاں سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک تھانے دار ان پر چھوڑ دیا جائے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ساری گندم حکومت کے حوالے کر دیں گے یا پیسے حکومت کو دے دیں گے جو انہوں نے کما لیے ہیں۔ بات ہماری کہیں سے کہیں چلے گی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ دریاؤں کا پانی اتر گیا، دریاؤں نے نارمل طریقے سے بہنا شروع کر دیا، تو یہ تباہی کتنی زیادہ ہوئی ہے، اربوں کی کھربوں کی جتنی بھی تباہی ہوئی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہی کسانوں کے، جو بھی لوگ اس میں بہہ گئے، جو لوگ اس میں مارے گئے، جو اس لوگ میں شدید متاثر ہوئے، ان کو آہستہ آہستہ ہی بحال ہونے کا موقع ملے گا۔ تو اگلے سال کیا پھر ایسے ہی دریا بکھریں گے؟ بالکل ایسے ہی بکھریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے بکھر سکتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریاؤں کو بکھرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ آپ دریاؤں کو کچھ نہ کہیں، دریا آپ کو بالکل بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ دریاؤں کا راستہ چھوڑ دیں، جتنے وہ پہلے کھلے تھے، جس طرح سے وہ بہہ رہے تھے، وہ راستہ ان کو دے دیا جائے۔ آج سے 60 70 80 سال پہلے کا راستہ ان کا بحال کر دیا جائے۔ جس طرح سے وہاں پہ ارد گرد آبادیاں ہو گئیں، تو وہ آبادیاں دریاؤں کو سکیڑ رہی ہیں، تو دریاؤں نے اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے۔ تو اگلے سال ہم بالکل محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اگلے سال حکومت کیا کرے گی؟ لگتا ہے کہ حکومت اگلے سال بھی انتظار کرے گی کہ ایسا ہی سیلاب آئے اور اربوں روپے کی ان کو دنیا بھر سے مدد مل جائے، امداد مل جائے، کیونکہ یہی ان حکمرانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ علیم خان کی جس طرح سے سوسائٹی تباہ ہوئی، پارک ویو، انہوں نے فوری طور پر بند باندھنا شروع کر دیا اور وہ بند تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے پیسے لیے ہیں، یہ میرے گھر تک آئیں گے، میرے گریباں تک ان کا ہاتھ آئے گا۔ تو اس احتساب سے بچنے کے لیے انہوں نے پیشگی اقدامات شروع کر دیا اور پہلے جو کوتاہیاں ہوئی تھیں ان کو بھی وہ ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر ہم پہلے بھی ایک ویلاگ بنا چکے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ دریاؤں کو ان کا راستہ دے دیا جائے تو وہ آپ پر مسلط نہیں ہوں گے۔ اگر دریاؤں کو آپ تنگ کریں گے، اسی طرح سے ان کو اشتعال دلاتے رہیں گے، تو وہ بفریں گے بھی اور تباہی بھی کریں گے۔ اگلی خبر ہماری ہے ڈکی برڈ کے حوالے سے۔ ڈکی برڈ ایک بڑے نامور امپائر تھے، ان کا انتقال ہو گیا 93 برس کی عمر میں۔ انہوں نے کئی میچوں میں، بلکہ انہوں نے 66 ٹیسٹ میچوں میں اور کئی ون ڈے میچوں میں امپائرنگ کی تھی۔ ان کو دیانت کا ایک سمبل کہا جاتا تھا۔ انہوں نے فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلے تھے۔ ان کا 93 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کا کرکٹ میں ایک نام تھا، ایک مقام تھا، ایک عزت تھی۔ ادھر ڈکی برڈ کا انتقال ہوا، ادھر ڈکی بھائی پاکستان میں وہ جوئے کے حوالے سے جن کو شہرت ملی ہے، کس طرح سے وہ جوئے کو پروموٹ کرتے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو ایک مرتبہ ریمانڈ دیا گیا، دوسری مرتبہ ان کا ریمانڈ دیا گیا، ان کی پھر ضمانت کی درخواست دی گئی جو مسترد ہو چکی ہے۔ ایک جج صاحب کی طرف سے ان کی درخواست ضمانت مسترد
مسترد ہوئی اگلی عدالت میں ہو سکتا ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے، اور ایک انسپیکٹر کو جو ان کی تفتیش کر رہا تھا اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ کیا بڑے بڑے افسر خود تفتیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اربوں کی کروڑوں کی اسامی ہے جس پر ہر کوئی ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے۔ ویسے ڈکی برڈ اور ڈکی بھائی میں کوئی مماثلت تو نہیں ہے، لیکن ہم نے جس طرح سے ڈکی کا انتقال ہوا اور اس کے ساتھ ہم نے ملا لیا کہ ڈکی بھائی کو بھی یہاں پاکستان میں ڈک کے رکھا گیا ہے۔ اگلی خبر ہماری ہے عمران خان کے جانشین کے حوالے سے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان کے بہنوئی ہیں وہ عمران خان کے ممکنہ طور پر جانشین ہو سکتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر دی گئی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی عمران خان کے بہت ہی خلاف ہیں، ان کے بارے میں کبھی کلمہ حق نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ عمران خان دلیر ہے، جرت مند ہے، وہ جھکنے والا نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران کسی نہ کسی مرحلے پر کسی نہ کسی نقطے پر کمپرومائز ضرور کر لے گا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف سے چند ایک آرٹیکل لکھے گئے ہیں جس میں انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی جانشین سیاسی اگر کوئی بہتر ہو سکتی ہیں تو وہ علیمہ خانم ہو سکتی ہیں۔ جس طرح سے علیمہ خانم ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہیں، ان کی حمایت کرتی ہیں، ان کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے پیغامات کو آگے پہنچاتی ہیں، تو حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو پھر علیمہ خانم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہو سکتا عمران خان کے جانشین ہونے کا۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں، ہماری یہ رائے ہے کہ عمران خان کا اگر کوئی سیاسی جانشین ہو سکتا ہے تو حفیظ اللہ نیازی ہو سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ حسان نیازی، آپ کو پتا ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں اور وہ عمران خان پر اپنی جان نشاور کرتے ہیں، ان کو 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے اور وہ بھی بامشقت سزا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ عمران خان کے کاز کو، عمران خان کے مقصد کو آگے لے کے جانے والا بندہ کون ہو سکتا ہے تو وہ حسان نیازی بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ عمران خان کے جانشین بنانے کی بہت کوشش کی گئی، اس کو بنا دیا جائے، اس کو بنا دیا جائے، اور شیر افضل مروت کو باقاعدہ لانچ بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ جلد ہی پکڑا گیا۔ اگر وہ تھوڑا صبر کر لیتا تو جس طرح سے اس کو لانچ کیا گیا تھا، جس طرح سے اس کو تحریک انصاف میں انجیکٹ کیا گیا تھا، وہ بڑا لیڈر بن چکا تھا، وہاں پہ اس کی بڑی سے تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے کاز کو اگر کوئی آگے لے جا سکتا ہے تو یہ دلیر ہے، یہ جرت مند ہے، یہ دیکھیں کہ اس نے فلاں جگہ پر جلسہ کر دیا، تحریک انصاف بالکل پستی میں چلی گئی تھی اور اس بندے نے کس طرح سے اس کو اٹھا دیا، کس طرح سے بام عروج تک پہنچا دیا۔ اور شیر افضل مروت اگر اسی طرح سے اسی ڈگر پر چلتے رہتے تو بلا شبہ وہ عمران خان کے جانشین قرار پا جاتے، اور اس شخص کو پھر لانچ کرنے والے، اس شخص کو پھر انجیکٹ کرنے والے، تحریک انصاف میں بھیجنے والے ان کو اس موقع پر استعمال کرتے جب انتہائی اس کی ضرورت ہوتی، جیسا کہ آج کل علی محمد خان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح سے علی محمد خان کمپرومائز ہوئے، بلکہ جتنے بھی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، وہ جب بھی قید میں رہے، حراست میں رہے، وہ سارے کے سارے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کمپرومائز کے بغیر باہر آیا ہو۔ اس موقع پر وہ بولنا شروع کرتے ہیں جس موقع کے لیے ان کو پڑھایا گیا ہوتا ہے، ان کو سدھایا گیا ہوتا ہے، ان کو بتایا گیا ہوتا ہے۔ علی محمد خان بھی ایسے ہی موقع پر بولے ہیں اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بے احتیاطی سے کام کر رہا ہے۔ اگر عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بے احتیاطی سے کام کر رہا ہے تو پھر ایسے بندوں کو عمران خان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ بات ہم نے شروع کی تھی عمران خان کے جانشین سے۔ حفیظ اللہ نیازی ان کے بہترین جانشین اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ان کے بیٹے حسان نیازی عمران خان کے بلا شبہ کاز کو آگے لے کے جانے والے آدمی ہیں، وہ سیاستدان ہیں، سیاست میں ہیں، وکیل بھی ہیں۔ اگر وہ عمران خان کے اتفاق سے یا کسی بھی وجہ سے جانشین بن جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کون بندہ ٹیک اوور کر سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کو ان کی ماں کی طرف سے اپنا جانشین بنایا گیا تھا۔ کس پر بنایا گیا تھا؟ ایک جعلی خط پر بنایا گیا تھا اور پھر آصف علی زرداری صاحب ان کے جانشین ٹھہرے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو آج جو بندہ ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ آصف علی زرداری ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری لیگیسی، یہ سارا کچھ، یہ ساری وراثت، سیاسی وراثت حسان نیازی سے ہوتی ہوئی حفیظ اللہ نیازی کے پاس آ سکتی ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں فرانسیسی صدر کی۔ وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، نیو یارک گئے ہوئے ہیں تو ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹرمپ کو فون کیا، پہلے پولیس والوں سے پوچھا، پولیس والوں نے کہا کہ ٹرمپ کو راستہ دینے کے لیے یہ راستے روکے گئے ہیں، ٹریفک اسی لیے روکی گئی ہے۔ میکرون کی طرف سے ٹرمپ کو فون لگایا گیا، کہا گیا کہ بتائیے میں کہاں پہ ہو سکتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پلیز یہ راستے کھلوا دیجئے، ہم نے بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اس میں شرکت
مقصد کے لیے وہ جا رہے تھے کہ روٹ لگایا گیا تھا صدر ٹرمپ کے لیے۔ انہوں نے فون کیا ٹرمپ کو کہ جناب ذرا مہربانی کیجیے ہمارا راستہ کھلوا دیجیے، تو اس پر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے علم ہے، مجھے احساس ہے کہ آپ کو کتنی زیادہ مشکل کا سامنا ہوگا، تو ایسا کیجیے کہ پیدل چلیے، گاڑی سے نکلیے، اتنا دور نہیں ہے، وہاں تک پہنچ جائیے۔ اور پھر میکرون کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا، انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گاڑی سے باہر قدم نکالا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنا شروع کیا، راستے میں خوشگپیاں کرتے گئے اور وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک انہوں نے پہنچنا تھا۔ تو ٹرمپ صاحب کی طرف سے ان کو ترنت جواب دیا گیا کہ چل، پیدل چل، تر کے چل، اور وہ تر کے وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ انہوں نے پہنچنا تھا۔ حسان نیازی کی ہم بات کر رہے تھے۔ حسان نیازی کی کورٹ مارشل کی کارروائی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اور یہ کون سی کورٹ ہے، یہ کس کورٹ کی طرف سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے؟ اور یہ جسٹس صاحب ہیں سید شہباز رضوی صاحب، اور وہ 2 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے۔ جب ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی تو بینچ کی طرف سے اس پر اعتراضات لگائے گئے تھے اور ان پر اس بینچ کی طرف سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اصل درخواست پر کب فیصلہ آئے گا اس بارے میں کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اور جو فیصلہ آئے گا اس کے بارے میں حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کی درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اور یہ کوئی نئی بات اور نیا اقدام نہیں ہے بلکہ روایت ہی ہے۔ جسٹس امین الدین صاحب 7 رکنی بینچ کے ساتھ بیٹھیں گے اور 7 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم پر کیس کی سماعت کریں گے۔ یہ پہلی 7 اکتوبر کو سماعت ہوگی اور اس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے، مختصر فیصلہ کب آئے گا اور پھر تفصیلی فیصلہ کب آئے گا، اس کا اندازہ کیجئے کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے ان کی طرف سے فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا گیا تھا، جس کا تفصیلی فیصلہ، جس میں کہا گیا تھا کہ 45 روز کے اندر ملٹری کورٹ سے سزائیں پانے والوں کو اپیل کا حق دیا جائے اور اس حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ کتنے دن ہو گئے لیکن اس قانون سازی کا کہیں کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اب جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جسٹس امین الدین صاحب آئینی بینچ کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آئین کا کیسا حلیہ ہوگا، کیسا فیصلہ آئے گا، بالکل پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ناظرین آپ بتائیے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم کو یہ لوگ منسوخ کر دیں گے یا اس میں کوئی ترمیم کی بات کریں گے؟ بالکل بھی امکان نہیں ہے، وہی ہوگا جو کچھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔